بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اس انداز میں فرمائی ہے کہ اس کی حالت دوسرے جاندار کی حالتوں سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح پیدا فرمایا ہے کہ اس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کا بیج ڈال دیا ہے، دونوں کی صلاحیتیں اس کے اندر پیدا کر دی۔ یہ دونوں صلاحیتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو اچھے اخلاق ہیں، جو اچھی صفات ہیں، انہیں اوپر لانے کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر محنت نہ کی جائے تو وہ خوبیاں اور وہ اچھائیاں دب جاتی ہیں، اور اس کے اندر جو برائیاں ہیں وہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اور اس کا مشاہدہ ہم اور آپ روزانہ اپنی زندگی میں کرتے رہتے ہیں۔ ایک ایسا بچہ جس کی تربیت پر دھیان نہ دیا گیا ہو، اس کی تعلیم کی طرف توجہ نہ دی گئی ہو، پیدا ہونے کے بعد اس کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہو، تو وہ بچہ اس طرح بن جاتا ہے کہ اس میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اور جب اسی بچے کے اوپر محنت کی جاتی ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، تو وہ تمام خوبیاں اور کمالات جو اس بچے کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ یہ تو انسان کا حال ہے، لیکن دوسرے جانوروں کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ ایک پرندہ ہے، اس کا بچہ ہے، جب وہ اڑنے کے لائق ہوتا ہے تو پرندے کو اپنے بچے کو اڑنا سکھانا نہیں پڑتا، وہ خود اڑنے لگتا ہے۔ جب تک وہ اپنی غذا خود کھانے کے لائق نہیں ہوتا تو اس کی غذا اس کے ماں باپ فراہم کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اپنی غذا تلاش کر کے کھانے کے لائق ہوتا ہے تو کیسے کھانا ہے وہ اسی طرح کھاتا ہے۔ اسے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کھاؤ اور اس طرح مت کھاؤ۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دوسرا متبادل رکھا بھی نہیں ہے. اس کے کھانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنا منہ لگا کر کھائے یا اپنی چونچ سے کھائے. انسانوں کی طرح اللہ نے اسے دو ہاتھ نہیں دیے ہیں کہ چاہے تو اس ہاتھ سے کھائے چاہے تو اس ہاتھ سے کھائے. انسان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ نے بچے کو سکھایا کہ بیٹا داہنے ہاتھ سے کھانا ہے تو وہ داہنے ہاتھ سے کھائے گا، اس کا عادی بن جائے گا. اور اگر ماں باپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، چھوڑ دیا اپنے بچے کو، چاہے وہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھائے چاہے بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، تو وہ پھر کھائے گا. کوئی بچہ داہنے ہاتھ سے کھائے گا، کوئی بائیں ہاتھ سے کھائے گا. اسے سکھایا نہیں گیا تو ایسا ہی ہوگا. اور یہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھتے رہتے ہیں. ایک چائے خانے پر بیٹھ جائیے، چائے پینے جو لوگ آتے ہیں اس میں سے کتنے لوگ ایسے ملیں گے جو گلاس بائیں ہاتھ میں لے کر کے چائے پیتے ہیں. ان کے ماں باپ نے ان کو نہیں سکھایا کہ کھانے کا ادب کیا ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہے، تو وہ بائیں ہاتھ سے لے کر کے چائے پیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں. ہم لوگوں کے بچپن میں جب ہم مکتب میں پڑھتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، تو ہماری جماعت اور ہماری کلاس میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہوتا تھا جو بائیں ہاتھ سے لکھتا ہو. تمام بچے داہنے ہاتھ سے ہی لکھتے تھے اور استاد اس پر خاص توجہ دیتا تھا. کسی بھی بچے کو بائیں ہاتھ میں قلم نہیں پکڑنے دیتا تھا. داہنے ہاتھ سے ہی لکھنے پر وہ زور دیتا تھا اور سزا بھی دیتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ پوری کلاس میں کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو بائیں ہاتھ سے لکھتا ہو. اور آج کی اسکولوں میں جا کر دیکھ لیجئے، اسکولوں کو تو چھوڑیے، مدرسوں میں جا کر دیکھ لیجئے، ایک ایک کلاس میں کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں. اب تو مدرسوں میں بھی یہ ہونے لگا ہے کہ ایک جماعت میں کوئی نہ کوئی ایک بچہ ایسا مل جاتا ہے جو بائیں ہاتھ سے لکھتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ انسان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو سکھانا پڑتا ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے، ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے وہ اچھے اور برے کے درمیان تمیز کر پاتے ہیں. اور ماں باپ کو اولاد کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے سب سے اہم ذمہ داری تربیت کی ذمہ داری ہے. ان کے کھانے کا انتظام کرے ماں باپ، یہ بھی ذمہ داری. رہنے کا انتظام کریں، گھر فراہم کریں، یہ بھی ذمہ داری. ان کے کپڑوں کا انتظام کریں، یہ بھی ذمہ داری. ان کی تعلیم کا انتظام کریں، یہ بھی ذمہ داری. لیکن ہر ذمہ داری سے اہم ذمہ داری تربیت کی ذمہ داری ہے. نری تعلیم سے کام نہیں چلے گا. تعلیم اور تربیت دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ علم جو ہوتا ہے یہ تو دو دھاری تلوار ہوتا ہے، نفع بخش بھی ہوتا ہے اور نقصان دہ بھی ہوتا ہے. اگر علم کے ساتھ ساتھ تربیت ملے تو علم نفع بخش ہوتا ہے. علم ہو اور تربیت نہ ہو تو یہ نقصان دہ ہوتا ہے. اس دنیا میں جتنے بڑے بڑے گمراہ پیدا ہوئے، فتنہ پیدا کرنے والے پیدا ہوئے،
جن کی وجہ سے نئے نئے فرقے وجود میں آئے، جب ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے علم تو تھا، تربیت نہیں تھی۔ تربیت ہوتی ہے تو علم گمراہی کی طرف نہیں لے جاتا، اور تربیت نہیں ہوتی ہے تو علم گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو سب سے اہم ذمہ داری والدین کے اوپر اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہے، اور یہی سب سے مشکل ذمہ داری ہے۔ والدین اگر صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ وقت اسی ذمہ داری کو پورا کرنے میں لگتا ہے، تربیت کی ذمہ داری۔ ہم جب اپنے بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں تو عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں تربیت کے سلسلے میں۔ ان کے اندر اللہ نے جو صلاحیتیں رکھی تھیں، جو کمالات رکھے تھے، ان کمالات کو اوپر لانے میں اور نمایاں کرنے میں ان کے والدین کی تربیت کا بڑا دخل تھا۔ وہ کس طرح تربیت فرماتے تھے، کس طرح نگرانی کرتے تھے، اس سلسلے میں ایک بہت ہی نمایاں مثال ہمارے ملک میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نگرانی کس طرح کی، ان کی تربیت کس طرح فرمائی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں مزے لے لے کر کے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک وقت مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کے بڑے علماء اور مشائخ کے پاس ایک عنوان بھیجا کہ اس عنوان پر آپ کوئی مضمون لکھیں، میری محسن کتابیں، کہ بھئی کس کتاب سے مجھ کو زیادہ فائدہ پہنچا، میری محسن کتاب کون سی ہے۔ تو مختلف حضرات نے مختلف کتابوں کے نام لیے، لیکن حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مضمون تو لکھ کر نہیں بھیجا، ایک خط لکھا اور فرمایا میری محسن میرے باپ کی جوتیاں ہیں، میرے باپ کی جوتیاں۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے، اور حضرت گنگوہی کے خلفاء کی آمد و رفت رہتی تھی۔ ہر ایک سے حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تھا، چاہے وہ حضرت شیخ الہند ہوں، چاہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری ہوں یا دوسرے اکابر ہوں۔ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہر ایک اپنی اس خواہش کا اظہار کرتا تھا حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بھائی تم سفر نہیں کرتے، ہمارے یہاں بھی آؤ۔ لیکن مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر نہیں فرماتے تھے۔ جانتے ہو سفر کیوں نہیں کرتے تھے؟ صرف اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے انہوں نے سفر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اور نگرانی کس طرح رکھتے تھے؟ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری نگرانی اس طرح ہوتی تھی کہ اگر ظہر کی نماز میں میرے بغل میں کوئی طالب علم کھڑا ہے
تو اگر وہی طالب علم عصر کی نماز میں میرے بغل میں کھڑا ہو گیا تو مجھ سے بات پرس ہوتی تھی کہ تم مدرسے میں تعلق بنانے کے لیے آئے. یہاں تک نگرانی فرماتے تھے. اس لیے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر اتفاق سے میں صف میں کھڑا ہو گیا اور میں نے نیت باندھ لی اور بعد میں ایک طالب علم آیا جو اس سے پہلی نماز میں میرے بغل میں کھڑا ہوا تھا، وہ آ کر کھڑا ہو گیا تو میں اپنی نیت توڑ کر دوسری جگہ جا کر کھڑا ہوتا تھا سب میں کہ مجھ سے باز پرس ہو جائے گی. اتنی نظر رکھتے تھے. اور اندر سے انا نکالنے کا کیا اصول تھا؟ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ والد صاحب کو تکیے کی ضرورت ہوئی اور اس وقت میرے پاس ایک تکیہ تھا جو مجھے بہت محبوب تھا. اتنا محبوب تھا کہ وہ تکیہ میرے سر کے نیچے سے زیادہ میرے سینے پر رہتا تھا، یوں لے کے اس کو سوتا تھا. ابا جان نے آواز دی کہ زکریا ذرا تکیہ لاؤ، تکیہ نہیں مل رہا ہے. تو میں نے کہا ابا جان میں اپنا تکیہ لے آؤں؟ کہا لے آؤ. میں خوشی خوشی گیا اور اپنا تکیہ، اپنی سب سے قیمتی چیز والد صاحب کی خدمت میں پیش کی. انہوں نے ایک ہاتھ سے تکیہ لیا اور دوسرے ہاتھ سے میرا کان پکڑا اور کھینچ کے ایک تھپڑ مجھ کو رسید کیا اور کہا ابھی سے باپ کی چیز کو اپنی چیز کہتا ہے. سوچئے ایک بچے کے اوپر کیا گزرے گی. وہ تو اس شوق سے لے کے جا رہا ہے کہ ابا جان خوش ہوں گے کہ میں نے اپنا تکیہ ان کو دے دیا، میری تعریف کریں گے. لیکن انہوں نے کان پکڑ کر ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا آج سے تو ابھی سے ابا کی چیز کو اپنی چیز کہتا ہے، میرا تکیہ. کہتے ہیں اس کے بعد سے کبھی کسی چیز کے بارے میں ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ میری. فرماتے ہیں میں مدرسے سے نکلتا تھا اور گھر جاتا تھا، گھر قریب تھا. جب میں مدرسے سے نکلتا تھا اور گھر جاتا تھا تو ابا جان اوپر کی منزل سے کھڑکی سے دیکھتے رہتے تھے کہ کہیں راستے میں یہ کسی سے ملتا تو نہیں ہے، کسی سے ملاقات تو نہیں کرتا ہے. اس طرح اپنے آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کھپا دیا. جب جا کر کے یہ جوہر یگانہ تیار ہوا اور دنیا نے انہیں شیخ الحدیث کا لقب دیا. عجم کیا سارے عرب میں ان کے علم کی، ان کے اخلاص کی، ان کی تقوی کی، ان کی للہیت کی دھوم مچی. یوں ہی افراد تیار نہیں ہوتے. تو تربیت اولاد کا سب سے بڑا حق ہے اور والدین کی تمام ذمہ داریوں میں سے سب سے اہم ذمہ داری اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہے اور ساری ذمہ داریاں اس سے نیچے ہیں. لیکن آج ہم لوگوں سے سب سے زیادہ کوتاہی تربیت میں ہی ہو رہی ہے. ہم اپنے بچوں کو اچھا کھلاتے ہیں اگر اللہ نے استطاعت دی، اچھا پہناتے ہیں، اچھا گھر بناتے ہیں ان کے لیے، اس کا ڈیکوریشن کرتے ہیں اور ان کی تفریح کے لیے ہر طرح کے کھلونے اور سامان لاتے ہیں اور ان کو گھمانے کے لیے تفریحی مقامات پر لے جاتے ہیں، چھٹیاں منانے کے لیے دوسرے مقامات پر لے جاتے ہیں، خوب ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں. یہ سب ہوتا ہے. لیکن جہاں تک تربیت کا مسئلہ ہے ہم لوگ اس سلسلے میں بالکل لاپرواہ واقع ہوئے ہیں اور غفلت کا شکار ہیں اور اس کے برے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں.
آج پوری دنیا کا ماحول کیا ہے؟ بے حیائی کے سلسلے میں، عریانیت کے سلسلے میں، فحاشی کے سلسلے میں پوری دنیا ان بیماریوں میں مبتلا ہے۔ ہمیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ تعلیم ایک اہم ضرورت ہے، اور یقیناً اہم ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں اور بچوں کی تربیت کیے بغیر کالجوں میں ڈال دیتے ہیں، یونیورسٹیوں میں ڈال دیتے ہیں، جہاں مخلوط نظام تعلیم ہے، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اور کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی اخلاقی پابندی نہیں ہے۔ لڑکا جو چاہے پہن کر آئے، لڑکی جو چاہے پہن کر آئے، اور ایک ہی بینچ پر اگل بغل میں ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی بیٹھتی ہے، اور دونوں غیر تربیت یافتہ۔ ماں باپ نے یہ نہیں بتایا ایمان کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کا بیج بچے کے دل و دماغ میں نہیں ڈالا، مذہب سے وفاداری نہیں سکھائی، سنتوں کی محبت دلوں میں نہیں ڈالی، بس کھلا پلا کر کے بڑا کر دیا، اچھا پہنا کر کے بڑا کر دیا، اور کالج جانے لگا تو لمبا سا ایک موبائل بھی ہاتھ میں پکڑا دیا، اور پھر اس کفر زدہ اور شرک زدہ ماحول میں بچے کو ڈال دیا، یعنی جانتے بوجھتے آگ کے حوالے کر دیا۔ تو چنگاری تو لگے گی، آگ تو پھیلے گی۔ آج جو ہم بیٹھ کر کے اپنی مجلسوں میں رونا رو رہے ہیں کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلم بچوں کے ساتھ ہماری بچیاں جا رہی، ہر شہر کا یہ حال ہے۔ ہم بھیونڈی میں بیٹھے ہیں، بھیونڈی سے باہر ہم نہیں جاتے، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ذرا گھوم پھر کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ کتنا برا حال ہے ہر شہر میں، ہر قصبے میں، اور یہ واقعات دن بدن بڑھ رہے ہیں، اور یہ اولاد کی تربیت سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں کہ ماں باپ کا جو ذہن ہوتا ہے، ان کا جو مذہب ہوتا ہے، ان کا جو دھرم ہوتا ہے، اسی دھرم اور اسی فکر میں وہ بچے کو ڈھال دیتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے یہودی، نصرانی یا مجوسی بن کر پیدا نہیں ہوتا، یہ ماں باپ اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو اصل چیز اولاد کے حق میں میرے دوستو تربیت ہے، اور یہ سب سے بڑا حق ہے اولاد کا، اور تربیت بڑا کٹھن مرحلہ ہے، کیونکہ جانتے ہیں تربیت کا مطلب ہوتا ہے کہ مربی اپنے رنگ میں رنگ دے بچے کو۔ بچے کو تو مکتب میں بھیج کر نماز پڑھنا ہم نے سکھا دیا، فرائض یاد کروا دیے، واجبات اور سنتیں یاد کروا دی کہ بھئی نماز میں اتنے باہر کے فرض ہیں، اتنے اندر کے فرض ہیں، اتنے واجب ہیں، اتنے سنت ہیں، اور اتنے مستحبات ہیں۔ علم تو ہو گیا،
لیکن اس علم پر لائے گی کون سی چیز، اس علم پر عمل کون سی چیز کروائے گی؟ یہ تربیت کروائے گی۔ اور یہ تربیت کون کرے گا؟ مکتب میں پڑھانے والا وہ استاد نہیں، یہ ماں باپ کریں گے۔ اور اس کے لیے اگر بچے کو نماز کا پابند بنانا ہے تو پہلے ماں باپ کو خود نماز کا پابند بننا ہوگا۔ وہ پابند بنیں گے تو بچہ بھی نماز کا پابند بنے گا۔ وہ نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو لاکھ نصیحتیں کرتے رہیے، اولاد بھی نماز کی پابندی کرنے والی نہیں ہے۔ تو پہلے خود مربی کو کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے زیر تربیت جو ہوتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ آسان کام نہیں ہوتا، مشکل کام ہوتا ہے، اور یہی کام اندر کے جوہر کو اوپر لاتا ہے، اچھے اخلاق کو باہر لاتا ہے۔ یہی تربیت خوبیوں کو نکھارتی ہے، اور یہ تربیت نہ ہو تو خوبیاں دب کر رہ جاتی ہیں اور دم توڑ جاتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے اور بچیوں کی تربیت بھی، اور ایک لحاظ سے تو بچوں کی تربیت سے کچھ زیادہ ہی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ جو آج چھوٹی بچیاں ہیں کل یہ مائیں بنیں گی، ان کی گود میں بچے آئیں گے، اور ان بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ان کے اوپر آئے گی۔ اگر یہ خود تربیت یافتہ نہیں ہوں گی تو یہ اپنی اولاد کی تربیت کیا خاک کریں گی؟ کیونکہ بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہوتی ہے، بچے کا سب سے پہلا مکتب ماں کی گود ہوتی ہے۔ بچہ سب سے پہلے اپنی ماں سے ہی سیکھنا شروع کرتا ہے۔ نیک ماؤں سے بچے نیکیاں سیکھتے ہیں، اور بری ماؤں سے بچے برائیاں سیکھتے ہیں۔ با اخلاق ماؤں سے بچے اچھے اخلاق سیکھتے ہیں، اور بد اخلاق ماؤں سے بچے بد اخلاقی سیکھتے ہیں۔ جو مائیں سچ بولتی ہیں ان کے بچے سچ سیکھتے ہیں، جو جھوٹ بولتی ہیں ان سے جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں۔ جو مائیں اچھی گفتگو کرتی ہیں ان سے بچے اچھی گفتگو، ایک دوسرے کا ادب اور احترام رکھتے ہوئے گفتگو کرنا سیکھتے ہیں، اور جو مائیں گالم گلوچ کرتی ہیں ان کے بچے اپنی ماؤں سے گالی گلوچ ہی سیکھتے ہیں۔ تو بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کی تربیت بھی ایک اہم ذمہ داری ہے، بلکہ بچوں سے زیادہ اہم ہے۔ اس کی فکر ہم سب کو کرنی چاہیے، اپنے اپنے گھر میں ہم میں سے ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے، لیکن اس کی اجتماعی کوشش بھی ہونی چاہیے۔ ویسے تو ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کریں گے۔ لیکن ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم سب مل کر کے ایسا نظام قائم کریں جہاں بچوں کی دینی تعلیم کا بھی انتظام ہو اور ان کی تربیت کا بھی انتظام ہو، بچیوں کی دینی تعلیم کا بھی انتظام ہو اور ان کی تربیت کا بھی انتظام ہو۔ یہ اجتماعی نظم کرنا بھی ضروری ہے، انفرادی کوششیں بھی ضروری ہیں، اور یہ اجتماعی نظم بھی ضروری ہے۔ یہ مدرسہ سراج العلوم
بچوں کی تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا۔ میں اسکول کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی انتظام ہے، لیکن میں مدرسے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ مدرسہ بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے قائم کیا گیا۔ بچیوں کے لیے ہماری سوسائٹی نے، ہماری شورا نے اب تک کوئی الگ سے نظم قائم نہیں کیا تھا، لیکن الحمدللہ ہماری جو شورا کی میٹنگ پچھلے دنوں میں ہوئی، اس میں یہ بات آئی کہ بچیوں کے لیے بھی اس طرح کا انتظام ہونا چاہیے، ان کا مدرسہ ہونا چاہیے الگ سے، ان کو دینی علوم بھی سکھائے جائیں، ان کی تربیت بھی کی جائے، اور جو بھی اور ضروری چیزیں ان کو سکھائی جا سکتی ہیں وہ سکھائی جائیں۔ تو ہماری شورا نے الحمدللہ اس کی منظوری دی، اور اب فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ بچیوں کے لیے الگ سے انتظام کیا جائے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ پرانی عمارت جہاں پہلے ہمارے بچے پڑھتے تھے، اب وہ بچے اس طرف منتقل ہو گئے، وہ پوری عمارت خالی ہے، اس میں تھوڑی سی ٹوٹ پھوٹ ہے، اندر پلاسٹر وغیرہ اکھڑ گیا ہے، اور جب بچیوں کی تعلیم وہاں شروع ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہاں باتھ روم وغیرہ بھی بنانے پڑیں گے، پانی وغیرہ کا بھی انتظام کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں مشورے میں تقریباً طے ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ یہ سال ختم ہوتے ہی جون کے مہینے سے بچیوں کا تعلیمی سلسلہ اس بلڈنگ میں شروع کیا جائے گا۔ غیر اقامتی بچیاں مقیم نہیں ہوں گی، آئیں گی اور پڑھیں گی اور جائیں گی۔ یہ سلسلہ اس پرانی بلڈنگ میں شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ حضرات بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے آسان بنائے، اور جو کچھ مشکل سامنے ہو اللہ اسے دور فرمائے، اور ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم نے ہمت کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرمائے، اور یہ کام ہم سب کے لیے آسان ہو۔ ہم سب مل جل کر کریں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔